بعض دفعہ ایک دوا دوسری دوا کے لیے تیاری کر دیتی ہے. مثلا کالی کارب کے مریض ہوں اگر، تو اس سے پہلے کاربوویج دینا بہت مفید ہے، ورنہ بعض دفعہ کالی کارب کا اثر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، جب اس پہ کالی کارب پہ آئیں گے تو پھر میں مزید باتیں بتاؤں گا تفصیل سے. ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں. کالی کارب کا جوڑوں کی دردوں سے تعلق ہے. پرانی گنٹھیا کی مریضائیں، خصوصاً مریضائیں کالی کارب سے تعلق رکھتی ہیں. کمر کی شدید درد کا کالی کارب سے گہرا تعلق ہے. بعضوں کے جوڑ پھول کے بگڑنے لگتے ہیں. لیکن اس دوا کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مزاج کے مطابق ہو تو اتنا زیادہ زور مارتی ہے جسم میں کہ بعض دفعہ جسم میں اتنے مقابلے کی طاقت ہوتی ہی نہیں. اس لیے وہ لڑ بھیڑ کے آپ ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور شدید تکلیف بڑھ جاتی ہے. سارے جوڑوں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، خون دور کر رہا ہے اور کچھ پیشتی جا رہی، اور کالی کارب سے یہ سب رد عمل پیدا ہوا ہے. اگر یہ ٹھیک کر سکے تو بالکل بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے. لیکن اس کے لیے بعض تجربہ کار ہومیوپیتھ نے، مثلا ڈاکٹر کینٹ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پہلے کاربوویج شروع کرو. کاربوویج نسبتاً نرم علامتوں کی دوا ہے. یہ کچھ مریض کو کالی کارب کے لیے تیار کر دے گی، پھر دے کے دیکھو، اور اونچی طاقت میں نہ دینا، چھوٹی طاقت میں دو، کیونکہ یہاں نشانہ اگر تمہارا درست ہے تو اتنے زیادہ خطرہ بڑھے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر نشانہ غلط ہو تو نقصان ہوتا ہے. یہ دوا کیونکہ تیز اثر والی ہے، اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے. لیکن پیدائش کے وقت جب کالی کارب کی علامتیں ہوں، اس وقت کاربوویج کی تلاش نہ کرے، وہ وقت ہی نہیں ہوتا. اور یہ جو وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اس کا ہر مرض سے تعلق نہیں، صرف گنٹھیا کی قسم کی مرضوں سے تعلق ہے، جن میں یورک ایسڈ یا یوریا کی زیادتی سے جوڑوں میں دردیں پیدا ہوتی ہیں، یا اور کسی وجہ سے الرجیز ہیں جن کی وجہ سے پرانی وجع المفاصل جن کو کہتے ہیں، یا رومٹزم. ایسے مریضوں کے لیے کالی کارب احتیاط سے استعمال ہونی چاہیے، ورنہ شدید رد عمل کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر دردیں ایسی ہیں پیدائش کے وقت کہ کمر سے درد باہر کی طرف منتقل ہوتی ہے یا واپس چلی جاتی ہے، سینٹر سے نیچے اترتی ہے اور پھر واپس لوٹتی ہے، اور یا باہر کی طرف ٹانگوں میں اترتی ہے، ایسی صورت میں کالی کارب بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. اور جن خطوط پر دردوں کو چلنا چاہیے، جس کے نتیجے میں بچے کو دھکیلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، انہی خطوط پر یہ آ جاتی ہے. پھر بس دردیں اگر اپنے وہ خطوط چھوڑ دیں جن پر چل کر بچے کو باہر دھکیلنے کے لیے دردوں کو خدا تعالی نے استعمال کیا ہے، تو پھر صرف تکلیف دیتی ہیں اور فائدہ نہیں دیتی. ایسے موقع پر تیاری والی باتیں نہ ذہن میں رکھیں. بالکل جو دوا نظر آتی ہے اس کو فوراً دیں.